السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ تو سلسلہ حدیث میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کتاب عمدۃ الاحکام، اور اس میں باب کتاب الصلاۃ میں آج ہم پڑھیں گے اذان اور اقامت کا بیان۔ لیسن نمبر 61 اور حدیث نمبر بھی 61۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں، امیر بلال ان یشفع الاذان، بلال حکم دیے گئے کہ وہ ان یشفع الاذان، اذان کو دوہری پڑھیں یا دوہری اذان کہیں، ویؤتر الاقامۃ، اور اقامت اکہری کہیں۔ دوہری اور اکہری کا کیا مطلب ہے کہ جب اذان دی جائے تو اذان کے الفاظ ڈبل ہوں گے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو ڈبل مرتبہ ہو گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ تو ہوئے نا اذان کے الفاظ۔ اب اقامت کے الفاظ جو ہیں ان کو اکہرا کیسے کہا جائے گا؟ جس طرح اذان کے الفاظ میں شروع میں اللہ اکبر اس لائن کو 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ اس لائن کو 2 مرتبہ پڑھا، اسی طرح اقامت میں اس کو ایک ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ نماز کے لیے اذان کہنا فرض کفایہ ہے، لیکن عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، جیسے کہ حدیث سے بھی واضح ہے کہ لیس علی النساء اذان ولا اقامت، کہ جب جماعت ہو رہی ہوگی تو عورتیں اذان نہیں کہیں گی، اقامت نہیں کہیں گی۔ ہاں، اگر عورتیں اپنی الگ سے جماعت کروا رہی ہیں، جیسے ہم لوگ مدرسے میں کرواتے تھے، یا کبھی گھر میں جماعت کروا لیں عورتیں اپنی، جس میں عورت سب کے درمیان میں کھڑی ہوگی الگ سے امام کی جگہ پہ، جیسے امام الگ سے آگے کھڑا ہوتا ہے ویسے کھڑی نہیں ہوگی سب عورتوں کے درمیان میں، لیکن جب سب عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہو کے عورت جو ہے وہ نماز پڑھائے گی تو اس کے لیے عورتیں الگ سے اپنی کوئی اذان نہیں دیں گی، اور جو ہے نا صرف اقامت کہیں گی ایک عورت جو دائیں طرف کھڑی ہوگی، اور پھر ایک عورت درمیان میں کھڑی ہو کر جماعت شروع کروا دے گی سبھی عورتوں کے درمیان میں۔ تو یہ طریقہ ہوگا عورتوں کے نماز پڑھانے کا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس نے اذان کہی، اقامت کہنا بھی اسی مؤذن کا حق ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال مؤذن ہے تو وہی اقامت کہیں، اور ان کو ہی اذان کو 2 مرتبہ اور اقامت کو 1 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔